مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا عيننا وعياننا ومعيننا غوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين
نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعترتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج
پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، ہم قرآن پاک کے ان مقامات کو پڑھ رہے ہیں جن مقامات پر اللہ رب العزت نے پوری انسانیت سے خطاب کیا ہے۔ یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ میں رسماً ٹائم پاس کرنے کے لیے جمعے کا خطبہ نہیں دیتا ہوں۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ہر خطبہ جمعہ درس قرآن ہو۔ آپ یہ ذہن بنا کر آیا کریں کہ ہم نے قرآن سیکھنے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ذہن بنے ہوئے ہیں نا کہ بس جمعہ پڑھنا ہے، میں جمعہ پڑھن چلے ہاں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمعہ یوں پڑھا جائے۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے کہ لوکی آندے نے تے چاندے نے کہ اسی پیر مسجد دے اندر رکھیے تو جمعہ باہر ہوئے، پیر اندر تو جمعہ باہر۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے صرف نماز میں شامل ہونا ہے، لیکن جو لوگ پہلے آتے ہیں میرا فوکس ان لوگوں پہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سننے آئے ہیں۔ وہ ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہیں، اس سے مجھے غرض نہیں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر جمعے آپ کو قرآن سکھاؤں، اور آپ یہ ذہن بنا کے آیا کریں کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے۔ تو میں نے شروع کیے ہیں قرآن پاک کے وہ مقامات جہاں پر انسان کو خطاب ہے۔ آج لوگ مسلک سے بھاگتے ہیں، اور سچا ہو یا جھوٹا وہ فرقہ وریت کا نام دے کر ہر مسلک سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں جدید پسند لوگ، ٹھیک ہے؟ اور ان کے اندر الہاد کے جراثیم آ رہے ہیں، الہاد کے۔ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے مسائل پوچھنے کے لیے ٹیلی فون کرتے ہیں، اور ٹیلی فون کر کے جو نوجوان نسل جو ہے
اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی، ان کے اکثر و بیشتر سوالات مذہب کے متعلق ہی شکوک و شبہات پر مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی مسلک تک کہاں پہنچیں گے؟ پہلے بندہ شہر میں پہنچتا ہے، پھر محلے کو تلاش کرتا ہے، پھر گلی کو تلاش کرتا ہے، پھر گھر پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو شہر کا ہی نہ پتا ہو وہ گھر تک کیسے پہنچے گا؟ تو لوگ مذہب سے ہی بے خبر ہیں۔ اس لیے میں نے قرآن پاک کے ان مقامات کو قرآن پاک سے تلاش کر کر کے آپ کے سامنے رکھا جن مقامات میں کسی مسلک کی بات نہیں، کسی فرقے کی بات نہیں، کسی ایک جماعت کی بات نہیں، اور کسی مذہب کی بھی بات نہیں، ہندو ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، آتش پرست ہو، خدا پرست ہو، کوئی ہو، جو انسان ہے اس سے بات ہو رہی ہے، جو انسان ہے اس سے بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن مقامات پر انسان کو مخاطب کیا وہ ہم نے 12 مقامات پڑھ لیے ہیں۔ آج ہمارا اس موضوع پر 13واں خطاب ہے، اور ترتیب مصحف کے مطابق جس مقام کی میں نے تلاوت کی ہے وہ 12واں مقام ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی نسبت سے ہم نے وہ 16واں مقام پہلے پڑھ لیا، تو ترتیب بیان کے مطابق آج 13واں اور ترتیب مصحف کے مطابق یہ 12واں مقام ہے۔ یہ سورہ السجدہ 21واں پارہ اور اس کی 33 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اس سے پہلے جو 11 مقامات مذکور ہوئے ان مقامات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی غور و فکر کرنے کی، کائنات میں غور و فکر کر، اپنے پیدائش کے سلسلے میں غور و فکر کر، اپنی جو تیری روزی جو ہے زمین سے اگتی ہے اس میں غور و فکر کر، زمین کے حالات کو دیکھ، آسمان کی نظام کو دیکھ، سورج چاند ستاروں کی گردش کو دیکھ، زمین آسمان سمندر دریا پہاڑ درخت سب کو دیکھ، اور تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ تو اپنے آپ اتفاقاً پیدا نہیں ہوا، بلکہ کسی ذات نے، کسی ہستی نے، کسی طاقت والی ہستی نے تجھے اپنے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے مقامات پر یہ بات ثابت ہو چکی کہ اگر تو نظام فطرت میں غور کرے، یا تو اپنی ذات میں غور کرے، یا تو اپنی زندگی کے مراحل میں غور کرے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، کوئی بیمار نہیں ہونا چاہتا، ہو جاتے ہو، ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں پھر بھی تم صحت یاب ہو جاتے ہو، کوئی جوانی کو چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن جوانی چھوٹ جاتی ہے، بچپن کو یاد کرتے ہو لیکن لوٹا نہیں سکتے۔ ان تمام امور میں غور و فکر کرنے کے بعد اگر تو انسان ہے، تیری عقل کامیاب ہے، اگر تیری عقل کام کرتی ہے، عقل سلیم ہے، تو تو اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ میرا کوئی نہ کوئی رب ہے، میرا رب ہے، میرا خدا ہے، مجھے پیدا کرنے والا ہے، مجھے رزق دینے والا ہے۔ آج اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے انسان، جب تیری عقل تجھے اس مقام تک لے آئے تو پھر اگلا سبق یہ ہے کہ اتقوا ربکم، پھر اپنے رب دا کوئی حیا بھی کر، اپنے رب سے ڈر، اپنے خدا سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے، سارے بولو، اپنے رب سے ڈرو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ہم بڑا ڈرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً ڈر پتہ کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہیلمٹ نہ پہنا ہوا ہو
تو 2000 کا چلان کرتے ہیں نا. آپ نے ہیلمٹ نہ پہنا ہوا ہو اور آگے پولیس نظر آ جائے, کیا کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح. نہیں, کوئی دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے, اس کو ڈر کہتے ہیں. وہ کیفیت تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھتے وقت وہ کیفیت دل میں ہے, تو پھر کیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ اور اگر وہ کیفیت نصیب نہیں تو پھر کیسے کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ باپ بڑا سخت ہو اور بیٹے کے ذہن میں اس کا خوف ہو, اور پھر وہ بیٹا تاش کھیل رہا ہو, ہاتھ میں لے کر سگریٹ پی رہا ہو, اور اسے کوئی کہہ دے او تیرا ابو آ گیا, کیا کرے گا؟ سگریٹ پھینکے گا, تاش کے پتے پھینکے گا, اور خوف اس پر مسلط ہوگا. اسے ڈر کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ تمہاری گلی میں کوئی قتل ہو جائے, صبح صبح اٹھے, دروازہ کھولا, آگے لاش پڑی ہے, آئی سمجھ میں؟ پولیس آئی, وہ لاش اٹھا کر لے گئی, قاتل تلاش کرنا ہے. اب ایس ایچ او تجھے اپنے تھانے میں بلاتا ہے تیری تفتیش کرنے کے لیے, تو گھر سے تھانے تک جاتے ہوئے کیا کیفیت ہوتی ہے پتہ ہے؟ اس ایس ایچ او کے سامنے بیٹھ کر کیا کیفیت ہوتی ہے پتہ ہے؟ سچا ہے جھوٹا ہے, میرے دروازے کے سامنے پڑا, قتل مرا ہوا پایا گیا, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا. اس کیفیت کو جانتے ہو جو دل کی ہوتی ہے؟ اسے ڈر کہتے ہیں. یہ چند مثالیں دی ہیں میں نے, چند مثالیں. سڑکوں میں, بازاروں کے اندر اضافی جگہ گھیرنا قانوناً جرم ہے دکانداروں کے لیے, اور آنے جانے والوں کا راستہ روک کر خرید و فروخت کی ریڑیاں لگانا اور راستے کو تنگ کرنا, یہ قانونی طور پر جرم ہے. اور جب چھاپا پڑ جائے اور پولیس پکڑ کر اس طرح کے لوگوں کو لے جا رہی ہو, اس وقت ریڑیوں والے اور بازاروں والے جس طرح بھاگتے ہیں اندھا دھند اپنا بچاؤ کرنے کے لیے, ان کی کیفیت کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ اسے ڈر کہتے ہیں. پولیس کا ڈر ہو, باپ کا ڈر ہو, بولو تو صحیح, معاشرے کا ڈر ہو, اور اللہ کا ڈر نہ ہو, تو پھر اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر کہا انسان, تیرے انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کا حیا تیرے اندر موجود ہونا چاہیے. ڈر اور حیا یہ ایک سی لفظوں کا فرق ہے, ٹھیک ہے؟ جڑا بے باک ہوئے انہوں بے حیا بھی کہندے نے. جو بیٹا اپنے باپ سے نہ ڈرتا ہو کیا کہتے ہیں؟ یہ بے حیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے انسان تو مجلس میں ہو, محفل میں ہو, تنہائی میں ہو, اکیلا ہو یا محفل لوگوں میں ہو, تجھے اور کسی کا ہو نہ ہو, میرا تو حیا کر, میرا تو حیا کر. یا ایھا الناس اتقوا اللہ, اے لوگو ڈرو اللہ سے, اتقوا ربکم, اپنے اللہ سے ڈرو, اپنے رب سے ڈرو. فرمایا وَاخْشَوْا یَوْمًا لَا یَجْزِی وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ, اس دن سے بھی ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا. جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَیْئًا, اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کسی کام آئے گا. وہاں باپ بیٹا, نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا, نہ بیٹا, بولو تو صحیح, اتھے عملاں تے ہونے نے نتارے, کسے نے تیری بات پوچھنی, ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے اس سے بھی اتفاق نہیں ہے کہ کسے نے تیری بات پوچھنی. ایک بات پوچھنے والا ہونا ہے,
ایک بات پوچھنے والا ہونا ہے۔ فرشتے ایک بندے خصائص الکبریٰ میں ہے، امام جلال الدین سیوطی نے سند کے ساتھ اسے لکھا کہ ایک آدمی کو لے کر فرشتے دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام آواز دیں گے، یا احمد، اے احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے تہمت کو باندھتے ہوئے اپنے والد آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہوں گا لبیک یا ابی، اے میرے باپ میں حاضر ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے اے احمد دیکھ وہ تیرے امتی کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ تیرے امتی کو، بولو تو صحیح نا، وہ تیرے امتی کو، وہ جو رسول اللہ کا امتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا بھی تو ہے، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ اور خلیفہ اول ہیں، کائنات کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے خلیفہ اول ہیں، حقیقت کے اعتبار سے پہلی خلافت و مصطفیٰ کو اللہ نے دی۔ اے آدم، آپ کا بیٹا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا۔ لیکن آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کریں گے، رسول پاک کو فرمائیں گے کہ اے احمد تیرا امتی ہے، تیرا، سارے بولو، تیرا امتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس امتی کی طرف جاؤں گا، آدم علیہ السلام کا یہ عمل بتائے گا، وہاں باپ بیٹا ہونا کام نہیں آئے گا، اگر کام آئے گا تو مصطفیٰ کی محبت کام آئے گی، اگر کام آئے گی تو رسول پاک کی نسبت کام آئے گی۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے محشر میں ساری دنیا کو اکٹھا کر کے یہی تو دکھانا ہے کہ دیکھو میرا اور میرے یار کا پیار کیسا ہے۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ تو وہاں پر کام آئے گا تو رسول پاک کی غلامی کا رشتہ کام آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ، سارے بولو اللہ کا وعدہ، اللہ نے وعدہ کیا قیامت آنی ہے، اللہ نے وعدہ کیا حساب ہونا ہے، اللہ نے وعدہ کیا تجھے تیرے عملوں کی جزا ملے گی، اللہ نے وعدہ کیا تجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے تیرا حساب لوں گا۔ سمجھے؟ رسول پاک شفاعت کریں گے، کوئی شک نہیں، کریں گے، لیکن اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ ٹھیک ہے، باپ بیٹے کے کام نہیں آ سکتا، استاد شاگرد کے کام نہیں آ سکتا۔ وہاں پر اس بھروسے میں نہ رہنا کہ آج پیر صاحب نے کیا تو میرے ہتھا میں چاہتے دیتے میں زامنہ تو نمازاں پڑھتے پوے نہ پڑھ، ایسا پیر خود بھی دھوکے میں ہے، گمراہ ہے، تجھے بھی دھوکہ دے رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ نمازاں تے معاف، نبی پاک ورگا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ ان ابو بکر صدیق ورگا کوئی مرید ہو سکتا ہے؟ بولو تے صحیح۔ اچھا اور دسو، مولا علی جیسا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ امام حسین جیسا کوئی مرید ہو سکتا ہے؟ نمازاں تے اتھے معاف نہ ہوئیاں۔ لہذا گمراہ پیروں کے جھونسے سے نکلو،
قرآن کی طرف آؤ۔ اللہ فرماتا ہے پیو نے پتر دے کام نہیں ہونا، پتر نے پیو دے کام نہیں آنا۔ اولیاء اللہ شفاعت کریں گے، نابالغ بچے شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، شہید شفاعت کریں گے، لیکن یہ بھی تو دیکھو رب کہتا ہے من یشفع عندہ الا باذن، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے سوائے اس کی اجازت کے؟ اذن ملے گا تو شفاعت کریں گے، اذن ملن تو پہلے تیرے نال کی کچھ ہو جانا تینوں پتا؟ کیڑے پل بھلیکھیاں چ پیا اج تو امیداں شفاعت لائیاں نے، جے کل نو تیرے بارے اذن ہی نہ ملیا تے کی خیال ہے؟ نبی پاک اللہ دے مخالفت کر کے تیری شفاعت کرن گے؟ اللہ کو اجازت لے کے دینی نا، جے تیرے بارے اذن ہی نہ ملیا تے پھر شفاعت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن شفاعت پر بھروسہ کر کے جو آئے کرتے جانا یہ بھی گمراہی ہے۔ لہذا فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ آخری لفظ ہیں آیت کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ایک کاروبار، ایک تجارتاں، ایک کوٹھیاں، ایک کاراں، ایک بنگلے، ایک ڈبل سٹوری، یہ ٹرپل سٹوری، یہ ڈیزائننگ، یہ رنگت، یہ رعنائی، یہ تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو 3 کروڑ لا کے بھی پیسہ، مکان جنہ مرضی سونا بنا لا، جدوں تیری موت آگی سائیاں ایک دن نہیں رہن دینا، ایک دن بھی تجھے رہنے نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا تجھے یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے کہ میں نے بڑی محنت سے یہ کاروبار بنایا ہے، لہذا اب مجھے کچھ دن عیاشی کے بھی ملنے چاہیے، جدو ٹائم آ گیا بندے غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ جنہوں چھڈ ہی جانا ہے اتھے واسطے اتنا کچھ، تو جتھے جانا ہے بولو تے صحیح یار، بندے غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ فرشتہ روز کرتا ہے منادی 4 کوٹوں پر، 4 کوٹوں پر یعنی چاروں طرف فرشتہ روز اعلان کرتا ہے محلہ اچیاں والے تیرا گوری ٹھکانہ ہے۔ اچیاں محلہ چ رہن والے تو گور چ جانا ہے، گور میں قبر، تیرا ٹھکانہ قبر چ، اپنی قبر واسطے کچھ کر۔ فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، اللہ کے بارے میں کوئی دھوکے میں دینے والا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ دھوکہ دینے والی تیری خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، دھوکہ دینے والا تجھے شیطان بھی ہو سکتا ہے، دھوکہ دینے والا تیرا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، دھوکہ دینے والا تیری تمنائیں بھی ہو سکتی ہیں، تیری جھوٹی امیدیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کسی کے دھوکے میں نہ آنا، میرے تے یقین کر لا، کسی کے دھوکے میں نہ آنا، مجھ پر یقین کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اس سبق کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔